یہ ویلوگ آپ کے ہوش اڑانے والا ہے۔ ان 5 دنوں میں سمجھ نہیں آئی کیا سے کیا حال بنا کے رکھ دیا ہوا ہے پاکستانیوں نے۔ مطلب اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے تحقیق نہیں کی، کسی سے پوچھا نہیں ہے، جو کمپنی سے آیا کان کے اندر فون پہ آ کے بول دیا کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ ایک اسلامی اسکالر کا، مذہبی پیشوا کہلوانے والے کا یہ کریکٹر، یہ کردار، امامہ باندھ کے داڑھی رکھ کے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو گوگی کہہ رہے ہو تو۔ جو ویڈیو دیکھتا ہے، ویوز گنتا ہے اپنے، کہتا ہے سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس حساب سے تو مہک ملک کا مجرا دیکھنے والوں کی تعداد 11 ملین ہے، سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے۔ کیا ابے کون سے اسٹوڈنٹ؟ کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں۔ تو منگول نہیں، تو بغلول ہے، بغلول۔ میرے ان سوالوں کا جواب دے کر کے مجھے غلط ثابت کر تو سوشل میڈیا چھوڑ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ انجینئر محمد علی مرزا پہ آج تیسرا ویلاگ۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، 2 کر چکا تھا، کیوں ضروری سمجھا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ انجینئر اب باقاعدہ طور پر لانچ کیا جا چکا ہے، فیکٹ کو مینیپولیٹ کر کے، جھوٹ بول کر کے، گناہ کبیرہ کرتے ہوئے کیمروں کے سامنے لوگوں کو کس طرح عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ انجینئر کے جھوٹ، اس کے بہتانوں کا جواب آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں انجینئر کے متعدد الزامات اور جھوٹ اور لغو باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح یہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ویلاگ آپ کے ہوش اڑانے والا ہے۔ انجینئر نے اپنے ریسنٹ ویلاگ میں کہا کہ میں 1 ہفتے بعد ایک ویلاگ کروں گا جس میں لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، تحقیق کر۔ آپ تو 1 ہفتے بعد کرو گے، میں آج لوگوں کے ہوش اڑاؤں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں انجینئر کی یہ ویڈیو۔ عمران خان صاحب بھی کھل کر جو ہے وہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی حمایت نہیں کرتے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہ مخالفت نہیں کر رہے اسرائیل کی، اس کی وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ کہ وہ اندر ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ایڈیٹر روک دو، یہاں پہ روک دو۔ کیا بولا؟ عمران خان نے فلسطین کے حق میں بات نہیں کی؟ عمران خان فلسطین کے حق میں بات نہیں کرتا؟ عمران خان نے پاکستان کے سب سے بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ ٹویٹ کیا جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جسے فالو کرتے ہیں، اینکر پرسنز اور میڈیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز جسے دیکھتی ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اکاؤنٹ ہے جو اس پہ عمران خان کا بیان، اہل فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے، عالمی طاقتیں جس ڈٹائی سے اس انسانیت سوز عمل کی اجازت دے رہی ہیں وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ اینڈ سو تاریخ ہے 28/10/2023۔ مطلب اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے تحقیق نہیں کی، کسی سے پوچھا نہیں ہے، جو کمپنی سے آیا کان کے اندر فون پہ آ کے بول دیا کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ اچھا پھر کیا بولا آپ نے؟ تازہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ کمپنی ہائر کر کے تاکہ کسی طریقے سے دوبارہ حکومت میں آئے۔ عمران خان نے کمپنی ہائر کی ہے یورپ اور امریکہ کی حکومت میں آنے کے لیے۔ اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ایویڈنس کیا ہے اس چیز کا؟ مطلب ہوا میں کچھ بھی۔ پچھلے 18 مہینے کی تاریخ کا یہ عالم ہے آپ کے نزدیک، آپ کی تحقیق کے نزدیک۔ پچھلی 18 مہینے کی تاریخ ہے یہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ اس میں آپ اتنے کمزور ہیں، اتنے ویک ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، علم ہی کچھ نہیں اور خبر ہی نہیں، تو 1400 سال کی جو تاریخ بتاتے ہو لوگوں کو، اس پہ کیسے یقین کریں بھائی؟ 1400 سال کی جو تاریخ بتا رہے ہوتے ہو لوگوں کو، 14 مہینے کی تاریخ میں یہ عالم ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں، خود سے ہی کچھ بھی بولی جاؤ۔ آگے کیا فرماتے ہیں جی، چیک کریں ذرا، یہ دیکھ۔ توشہ خانہ سے لے کے اور فرا گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں۔ فرا گوگی آپ نے کہاں دیکھا اس کا نام گوگی لکھا ہوا؟ اس کے شناختی کارڈ پہ، اس کے پاسپورٹ کے اوپر فرا گوگی لکھا ہوا ہے۔ کہاں پر دیکھا ہے آپ نے فرا گوگی؟ آپ نے نام بگاڑ دیا یار ایک خاتون کا۔ اچھا کسی کا نام بگاڑنے پہ کیا سزا ہے، کیا وعید ہے، آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے غلط نام رکھو۔ گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے ہیں آپ قرآن کے نزدیک۔ اور کون سا باپ اپنی بیٹی کا نام گوگی رکھتا ہے؟ کون سی ماں اپنی بیٹی کا نام گوگی رکھتا ہے؟ تمہیں نہیں بھی پتا تھا، فرض کرو اس کا نام کیا ہے، تو فرا گوگی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی اور بچوں کی ماں ہے، وہ اس کے بچے بھی دیکھتے ہوں گے یہ
तुम उसको ये कैरेक्टर है, एक इस्लामी स्कॉलर का मजहबी पेशवा कहलवाने वाले का ये कैरेक्टर, ये किरदार, अमामा बांध के दाढ़ी रख के लोगों की बहनों बेटियों को गोगी कह रहे हो, तो एक बाजारी नाम से पुकार रहे हो। ये एक आलम दीन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी ये होनी चाहिए। इस चीज के आलम बने हुए लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट झूठ बोलते रहते हो यार। तुम जो वीडियो देखता है, व्यूज गिनता है अपने, कहता है सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से तो महक मलिक का मुजरा देखने वालों की तादाद 11-11 मिलियन है, सारे स्टूडेंट है उसके क्या? अबे कौन से स्टूडेंट? तमाशा बना के किस बंदे को तुम डिग्री देते हो अपने मदरसे से फारुग तहसील करके? कौन से बंदे को सर्टिफिकेट? स्टूडेंट वो होता है भाई। कौन से स्टूडेंट है तुम्हारे? आगे चलते हैं। तोशाखाना, तोशाखाना के बारे में क्या पता है आपको? क्या इल्म रखते हैं आप तोशाखाना के बारे में? आपको पता है तोशाखाना केस क्या है? बाहर के ममालिक से जो मुल्क के सरबराह को तोहफा मिलता है वो तोशाखाना में जाता है। उस तोशाखाना के तोहफे को 20% अदायगी करने के बाद आप खरीद सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं। इमरान खान ने आने के बाद कानून ये बनाया कि अवाम का जो फंड है उसके अंदर 20% ना दें, 50% दें। यानी कि 100 रुपए की चीज़ है तो सियासतदान 20 रुपए दे के ले जाते हैं, 50 रुपए दे करके ले जाएं। इमरान खान ने वो तोहफा लिया, उसकी कीमत दी और उस पैसे से अपने घर के पास वाली सड़क बना दी। अब इसमें जुर्म कौन सा है? वो तुम्हें पता ही कुछ नहीं है यार, बिल्कुल लाइलम इंसान हो, खुदा की कसम, बिल्कुल कुछ नहीं पता। आगे चलें। ऐसे तो उनके बयान काफी बार आते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे देसी मुर्गा चाहिए, बाकी चीजें। देसी मुर्गा, एक मिनट, कहां पर आपने इमरान खान का बयान सुना जिसमें उसने कहा मुझे देसी मुर्गा चाहिए? किस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ने आपको बताया कि इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे देसी मुर्गा दे दें? हम तहकीक करते हैं, हम एफर्ट करते हैं बात करने से पहले कैमरे के सामने। इमरान खान के वकील पंजोता साहब से मैंने पूछा, आज ये रहा उनका जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं साहब, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक रिसर्च के मामले में आपसे कांटेक्ट कर रहा था। मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि खान साहब का कोई भी इस तरह का पैगाम बाहर आया है कि जिसमें उन्होंने देसी मुर्गे की फरमाइश की हो कि मुझे देसी मुर्गा दिया जाए, या वो साइकिल चलाने वाली कोई मशीन वगैरह? क्योंकि मैं फैक्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, तो कोई ऐसी बात ना हो जो झूठ हो, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि क्या इस तरह का कोई है खान साहब का पैगाम जो बाहर आया हो आपकी तरफ से, या आपको पता चला? नहीं, साइकिल वाली बात ज़रूर हुई है, क्योंकि वो खाने में प्रॉब्लम हज़म नहीं होता और वो शुरू से करते हैं। तो साइकिल उन्होंने कहा, मुर्गे शुरू वाली कोई बात नहीं। और वो भी साइकिल इसलिए क्योंकि जिम के अंदर तो ये जाने नहीं देते थे, जिम अलाउ होता है ना, जो भी कैदी होते हैं उधर कह देते सिक्योरिटी खदशा है, तो उन्होंने कहा मुझे साइकिल दे दो। फिर रवायत घड़ दीजिए, आपने अपनी तरफ से घड़ दी रवायत। इमरान खान देसी मुर्गा मांग रहा है। कहां पे यार, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे हो, सरेआम लोगों से झूठ बोल रहे हो। आगे चले, आगे चले। वो छोटू जो कब्रपरस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए, उसने मेरे खिलाफ एक ट्वीट चलाई कि इंजीनियर साहब को लगता है किसी ने नौकरी पे रख लिया। ये वो लोग जो खुद फैज हमीद की नौकरी करते रहे। छोटू कब्रपरस्त, मुर्दों से मदद मांगने वाला, फैज हमीद की नौकरी करने वाला, ये 3 संगीन तरीन इल्जाम लगा दिए आपने सदीक जान के ऊपर। पीटीआई का यूट्यूबर कह दिया। आपके पास एविडेंस है इन बातों का? कब्रपरस्त काफिर होता है, कब्र की परस्तिश करने वाला काफिर होता है। आप एक मुसलमान को सरेआम कैमरों के सामने बैठ करके कब्रपरस्त कह रहे हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है? ये आपको आपके इल्म ने सिखाया है? ये आपकी इल्मी काबिलियत है? हो यार, यकीन मन, आप तो गली मोहल्ले में खेलने वाले लौंडों लपाड़ों से भी बदतर हो यार। आपके अंदर वो सेंस ही नहीं है जो एक आलम के अंदर होने चाहिए, वो कद ही नहीं है यार तुम्हारा, खुदा की कसम। किस तरह की लग़्व बातें कर रहे हो कैमरे के सामने में। एक आदमी को कब्रपरस्त कह रहे हो, मुर्दों से मदद मांगने वाला कह रहे हो, फैज हमीद से तनख्वाह। सबूत है इस बात का कि फैज हमीद तनख्वाहें देता रहा है सदीक जान को? और कैसे कैसे झूठ बोल लेते हो यार तुम, किस तरह की लग़्व बातें हैं यार आकर के। आगे चलें। और उन्होंने देखे कितना बड़ा ब्लेम लगाया कि मैं कोई बहुत बड़ा हुकूमती ओहदा कबूल करने वाला हूँ। हालांकि खान साहब की हुकूमत में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुझे मजहबी उमूर की वजारत ऑफर हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं कभी भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। वजारत की ऑफर की गई जी इनको।
میں نے پی ٹی آئی کے متعدد آفیشلز کے ساتھ بات کی کال کر کے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا اس چیز کا 0% بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کسی نے وزارت کی آفر کی. یہ شخص کیمرے پہ بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لائیں دکھائیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے آپ کو کوئی خط آیا ہو, کوئی نیوتا آیا ہو, کوئی انویٹیشن آیا ہو, چلیں کسی کریڈیبل بندے کو لا کر کے بٹھا دیں جو اس وقت بھی تحریک انصاف کے اندر ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا. خود سے کچھ بھی مطلب. اس کے بعد مرزا صاحب کا غرور چیک کرو ذرا. آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل سے. یہ کہتا تھا عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں. اب عمران خان صاحب کی بھی ویورشپ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور میری بھی دیکھ لیں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ میں قاسم علی شاہ یا کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو ایک انڈیویجول ہو. میری تو پوری ایک لیگیسی ہے. میرے ساتھ تو جتنے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ لوگ ہیں ان سے زیادہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, اور اللہ کا شکر ہے بڑے علمی طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں. ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں. تو منگول نہیں, تو بغلول ہے. بغلول کیسی عجیب فینٹسی ورلڈ میں رہتا ہے یار. کتنا لا علم شخص ہے یہ. عمران خان سے زیادہ فالوورز ہیں اس کے, جو اس کو لگتا ہے. عمران خان وہ پیر ہے جس کے 23 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں, اور ایسے فالوورز ہیں شلنگ کھا کے ڈنڈے کھا کے بھی جھومتے ہیں, اور آج 16,000 سے زیادہ جیلوں میں قید ہیں, اور وہاں سے بھی کہتے ہیں خان نہ مخ کے اس نہ منم ولا کا چھپرے دم. کس پاگل نے اس کو بتایا کہ یوٹیوب پہ ویوز آنے سے بندہ پاپولر ہو جاتا ہے؟ بھئی یار کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ پتہ ہی کچھ نہیں ہے تمہیں. مہک ملک کی ویورشپ جا کر کے دیکھو 11 ملین ہوتی ہے. عمران خان سے زیادہ پاپولر ہے. سندھ کے کسی گوٹھ میں جا کے پوچھو انجینئر کون ہے, لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں جا کر کے پوچھو انجینئر کون ہے, لوگ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے. ادھر ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پہ اترو, جیف کینیڈی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر کے نا دنیا کے کسی بھی ملک میں باہر جا کے ٹیکسی میں بیٹھو اور پوچھو what you know about پاکستان. سے عمران خان ورلڈ کا پاپولر لیڈر ہے, وہ ورلڈ کا کون سی دنیا میں ہے بابا تو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے یار تمہیں. میں نے 15 منٹ کی ویڈیو میں سے 8 جھوٹ بتائے آپ کو, بہتان بتائے آپ کو, گناہ کبیرہ کیمرے کے سامنے کرتے ہوئے دکھایا یہ شخص آپ کو 15 منٹ کی ویڈیو میں سے. تو اندازہ لگائیں جو سینکڑوں گھنٹوں کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے, اگر اس پہ میں ریسرچ کروں گا تو کتنی بڑی بڑی لغو باتیں نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس شخص سے. 14 مہینے کی تاریخ کے بارے میں اس کے علم کی یہ حالت ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں توشہ خانہ کیا ہے, اس کیس کے اندر ہے اصلیت کیا ہے. اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ عمران خان نے کیا بیان دیا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ عمران خان نے اسرائیل کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں. یہ تاریخ کے اوپر اس شخص کی پکڑ ہے. 1400 سال کی تاریخ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے. بتاؤ کیا کیا اس نے بلنڈر کیے ہوں گے. اب عام عوام بیٹھی ہوئی ہے, یہ بتاتا ہے, لوگ اس کے علم پہ یقین کرتے ہیں, جا کر کے دیکھتے تو ہے نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پتا فلاں سن میں لکھی گئی کتاب کے اندر کیا تھا, اس نے بتایا میں نے یقین کر لیا. پتہ نہیں کیا کیا بلنڈر کیے ہوئے ہیں اس نے یار. اندازہ لگائیں آپ اس نے سکیم کیا کیا عوام کے ساتھ, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جینون فینومینا ہے, انسان خود کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے اپنے فارغ وقت کے اندر جب وہ موبائل اٹھاتا ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے. اس شخص نے یہ کیا, اس نے لوگوں کو انٹرٹین کیا. امیجن کریں یہ بند کمرے کا ملا جو ہے, یہ جہلم کے اس کمرے میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کھول کے لوگوں کو اللہ کے احکامات بتاتا, برائیوں سے روکتا, دین کی تبلیغ کرتا, تو کیا یہ ویورشپ ہوتی؟ اس کو پتا تھا. اس نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا شروع کیا, کتابوں سے متضاد باتیں نکالی, لوگوں کے بزرگوں پہ لعن طعن کرنا شروع کیا, لوگوں کو انٹرٹین کرنا شروع کیا. انڈیا کا ایک بہت بڑا شو ہے بگ باس. اس شو کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر نہیں ہوتا, ڈانس نہیں ہوتا, گانا نہیں ہوتا, کنسرٹ نہیں دکھاتے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سٹوری, کوئی پلاٹ نہیں. صرف ایک گھر کے اندر کچھ لوگوں کو بند کر کے ان کی نوک جھوک دکھائی جاتی ہے لوگوں کو, ان کے جھگڑے لڑائیاں, کروڑوں لوگ اسے دیکھتے ہیں. اس نے یہ فارمولہ پکڑا, لوگوں کو انٹرٹین کرنا. اس انٹرٹین کرنے کے چکر میں اس کو ویوز ملنے لگے, اور ان ویوز کے چکر میں یہ اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ خود کو عمران خان سے بڑا سمجھنے لگا پاکستان کے اندر. اب
भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चैलेंज है मेरा इंजीनियर साहबा, मेरे प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, किसी तीसरे शख्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बैठें, मुझे गलत साबित करें। ये जो बहतान, ये जो झूठ, जो फैक्ट को मैनिपुलेट आप करते हैं, ये मैंने लोगों को बताया, इसमें मुझे गलत साबित करें, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से माफ़ी मांगूंगा। अगर ना कर सके तो इमरान खान से आकर के माफ़ी मांग लीजिएगा, कौम से माफ़ी मांगिएगा। वैसे चैलेंज कबूल करने में आपकी एक तारीख है, आप भाग जाते हैं, आप बस सिर्फ सामने मर्जी का बंदा बिठा के उसको लिख कर सवाल देते हैं और फिर उन सवालों के जवाब देते हैं। आज़ाद सवालों का जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग्स। मिलते हैं अगले वीडियो।